اب ایمان والا کون ہے اسے سمجھنا ہے کہ واقعی میں مسلمان کون ہے اسے سمجھنا ہے، اور واقعی میں اسلام کو اسلام کی طرح مانتا کون ہے اسے سمجھنا ہے۔ اب اس زمین پر ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان اور اسلام کا ماننے والا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت یعنی اسلام کے سچے ماننے والے ہیں۔ مگر اگر ان کے عقیدے کو ٹٹولا جائے، اگر ان سے رابطہ کر کے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے تو نظریہ یہ نکل کے آتا ہے کہ کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جب سب اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، تو پھر اس میں ہم عقیدہ اہل سنت کو کیسے ثابت کریں کہ اصل معنوں میں اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ ماننے والا اصل مسلمان ہے کون، ایمان والا ہے کون، اسلام کا سچا ماننے والا ہے کون؟ تو اس کی خبر آج کے زمانے میں کسی نے ہمیں نہیں دی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہم تمام کے آقا و مولا نے یہاں فرق کر دیا کہ جو اسلام کو ماننے والا ہوگا در حقیقت عقیدہ اہل سنت کو ماننے والا ہوگا، جس کا عقیدہ اہل سنت کے تحت ہوگا اس کی نشانی ہوگی کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ ہم تمام کے آقا و مولا نے 1400 سال پہلے بتایا۔ ترمذی شریف کی حدیث کوٹ کر لیں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج اصل معنوں میں عقیدہ اہل سنت سمجھاؤں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ صرف ترمذی شریف امام ترمذی نے اسے روایت نہیں کی ہے، اسے امام نسائی نے بھی روایت کی ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر جو ہے اسے روایت کیا گیا ہے۔ اور اس کے راوی جو ہے ترمذی شریف میں جو حدیث لکھی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اگر اس حدیث کی اصل میں آئے تو 18 جلیل القدر صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور 300 سے زائد کتاب کے اندر یہ حدیث جو ہے نقش ہے۔ تو آئیے یہ حدیث ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں، یعنی جو امت میری امتوں سے پہلے گزر گئی، اور اس میں آپ نے ایک امت کا ذکر کیا جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے قوم ایک جٹ تھی، آپ کے جانے کے بعد فرقوں میں بدل گئی۔ تو فرمایا گیا کہ پچھلی امت کے جو لوگ تھے وہ 72 فرقوں میں بدل گئے، مگر ان قریب ایسا زمانہ میری امت پہ آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بدل گئے تھے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے جو لوگ ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کتنے فرقوں میں؟ یہاں پر سرکار افراد بیان نہیں کر رہے، فرقہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک فرقوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ، اس میں 72 تھے اپنی امت میں۔ سرکار فرما رہے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور فرمایا سرکار نے کہ اس میں تمام کی تمام جہنمی، ایک جنتی، تمام کی تمام جہنمی اور ایک جنتی، یعنی حدیث مبارک کے الفاظ کے مطابق کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے اور قلیل تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، اور اس میں 72 کی 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ تو صحابہ تھے سرکار کے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنتی فرقہ ہے، اب یہاں پر عقیدہ بھی صحابہ کا دیکھے نا، وہ جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں نا اس کے بارے میں نہیں پوچھا،
کہا اسے ہم سے مطلب نہیں ہے، وہ 72 جہنم میں جائے، نہ ہمیں ان سے کوئی دل لگی ہے نہ کوئی مطلب ہے، ہمیں تو جاننا ہے وہ جو واحد فرقہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ بتائیں اس کی نشانی کیا ہوگی، وہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ صحابہ نے کس کی بارگاہ میں عرض کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ اب سرکار عقیدہ دے رہے ہیں اور سرکار بتا رہے ہیں کہ وہ واحد فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ سرکار فرماتے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا۔ توجہ دینا، کیا بتایا؟ اب یہاں پر پیمانہ جو جنتی ہونے کا سرکار بتا رہے ہیں، وہ پیمانہ اپنے اور اپنے صحابہ کو بنایا۔ توجہ دینا، کس کو بنایا؟ اپنے اور اپنے صحابہ کو بنایا۔ اور وہاں سے یہ نظریہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو میں عقیدہ لے کے آیا اور میرے بتائے ہوئے عقیدے پہ میرے صحابہ چلے، اب قیامت تک جو میرے بتائے ہوئے طریقے سلیقے عقیدے پہ چلے گا اور جو میرے صحابہ میرے بتائے ہوئے طریقے سلیقے عقیدے پہ چلے ہیں اور جو ان دونوں کے عقیدے پہ چلے گا وہی جماعت جنت میں داخل ہوگی۔ اب آج کے دور میں جو صحابہ کو گالیاں دے، توجہ دینا، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، اب یہاں سے آپ عقیدہ اہل سنت نکال لو کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہاں صحابہ کو سرکار نے پیمانہ بنا دیا جنتی ہونے کا، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے، سرکار بتا رہے ہیں یہ جو فرقہ ہوگا یہ جنتی ہوگا اور باقی کی باقی جو ہوں گے وہ تمام کی تمام جہنمی ہوں گے۔